آپ نے ان کے ایک بڑے نیریٹو کی بات کی. میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ سیکیورٹی لیبس تو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے. Why not they're talking on that? میں تو پہلا سوال ہی یہ کر رہا ہوں کہ آپ 20 منٹ میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ پاکستان نے کروایا ہے، اور پاکستان نے اس لیے کروایا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف نے یہاں پہ جو اوورسیز کنونشن ہوا تھا اس سے خطاب کرتے ہوئے دو قومی نظریے کو اپنے انداز میں بیان کیا تھا. اچھا، اب موصوف کی جو تقریر تھی اس کا کانٹیکس تھا بلوچستان. اچھا، اور یقینی طور پر آپ کا اگر آرمی چیف اگر تقریر کرے گا تو کیا وہ پاکستان کی تعریفیں کرے گا؟ اس میں یہ تھوڑی کہ ہم معاملہ کرنے جا رہے ہیں. All chiefs they talk tough. ان کی ٹریننگ ہے یہ. اور اتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اچانک پہلے فیصلہ کیا گیا کہ جی ایک اوورسیز پاکستانی بلائے جائیں گے اور ان کے سامنے ان کا ایک کنونشن ہوگا، ان پہ یہ وہاں پہ یہ تقریر ہوگی، اور اس کے بعد ہم وہاں پہ ٹیررسٹ لانچ کر دیں گے. یار یہ کیا مطلب بچپنے والی باتیں. Still they could not identify کہ وہ بندے 5 تھے یا 7 تھے. آپ کو یہ پتا ہے؟ Still there is no confirmed number of that. ہمارے ہاں بدقسمتی سے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ تم اگر کسی سے پوچھو نا کہ پہلگام ہے کہاں، نہیں پتا، تو لوگ تو تمہیں وہ جی سری نگر کے قریب یہ بالکل ہے، لیکن سری نگر سے 3 گھنٹے لگتے ہیں. اس کے نارتھ میں ہے، ساؤتھ میں ہے، ایسٹ میں ہے یا ویسٹ میں ہے، یہ تمہیں پتا ہے؟ یہ تو پتہ لگا کہ جموں والے روڈ تھے، اس کے ساؤتھ میں ہے. اور وہاں تک پہنچنے سے پہلے کشمیر کا سب سے تاریخی شہر آتا ہے انت ناگ. تاریخی کیوں ہے انت ناگ؟ بھائی وہ وہاں کا سب سے پرانا شہر ہے، اور انت ناگ، ناگ وہاں پہ چشمے کو کہتے ہیں. انت ناگ جو ہمیشہ بہنے والا چشمہ. سانپ انہوں نہیں کہتے وہ ناگ جیسے مار بھی تو سانپ کو کہتے ہیں نا، تو مار گلہ کہ سانپ کی طرح بل کھاتی پہاڑی. خیر وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی، ہم بھی وہ کہ ہمیں وہ لسانیات میں وقت آیا کریں. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ گھاٹیاں ہیں لمبی لمبی لمبی، اونچی اونچی، وہاں پر کوئی سڑک نہیں ہے، بچھائی ہی نہیں جا سکتی. اس کو عام طور پر اس جگہ کو چرواہے استعمال کرتے ہیں، ان کو وہ لوگ ادھر بکروال کہتے ہیں. ہمارے میں بکروال کہا جاتا ہے پہاڑ. خیر جی، وہ بکروال جو ہیں وہ انہیں استعمال کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر اس پار جا کے آپ کو پیر پنجل کی وہ یعنی پہاڑیاں اور یہ وہ. جس مقام پر یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پر بھائی میرے کوئی موبائل سگنل وغیرہ کی گنجائش نہیں تھی. پیک پہ تھا. اب یہ کہ ٹھیک آپ جو اس وقت سے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جو اتنے عرصے سے وہاں پہ کارروائیاں کر رہے تھے تو آپ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سلیپر سیلز میں بدل گئے. یہ تو یہی انڈیکیٹ تو یہی کر رہا ہے نا. آپ ان کا سراغ لگانے میں ناکام ہیں، ابھی تک ناکام ہے. آپ سب کا قلع کما کرنے میں ناکام ہے. 28 گھنٹے ہو گئے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تقریر ہوئی اور اس کے بعد یہ ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انفلٹریشن روکنے میں ناکام رہے. تو بھیا مجھے ضرور بلیم دو پاکستانی، لیکن پہلے یہ کہو کہ یہ بندہ ذمہ دار تھا ٹو انشور سیکورٹی آف دیز اپنا ٹورسٹ، تو اس کو فارغ کرتے. لیکن کتنی اچھی بات اسی کے 29 گھنٹے بعد آج نصرت جاوید صاحب یہاں بیٹھ کے بجائے ان کے پینک کو بتاتے مجھے بتاتے کہ یار وہ بندے 5 تھے، 6 تھے یا 7 سے. ابھی تک نمبر نہیں ٹھیک ہو گیا. وہ بندے کہاں سے آئے، کیسے آئے، کیسے پہنچے، اس کا کیا کیا. 2 + 2 = 4. کئی یہ اس سے پہلے بھی واقعہ ہوا تھا. کب ہوا تھا جی؟ مارچ میں ہوا تھا جی، مارچ 2000 میں ہوا تھا جی. کلنٹن آ رہا تھا جی تو چیتی سنگھ پورہ میں سکھ مار دیے تھے. سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے، ٹی وی پہ ریفرنس دیے جا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. واقعی جی مار دیے تھے. اچھا اس وقت بھی یہ سوال اٹھے تھے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. اور کیا ہوا؟ چلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی پاکستانیوں نے پوائنٹ سکورنگ کے لیے فالس فلیگ کا کرنا شروع کر دیا. بھارت کی وزیر خارجہ رہی ہیں آلبرائٹ، میڈلن آلبرائٹ. ان کے والد نے بائی دا وے کشمیر میں بہت عرصہ سرو کیا ہے. ان صاحبہ نے اپنی بایوگرافی لکھی، اور اس بایوگرافی کے اندر اس کا جو ٹائٹل تھا وہ انہوں نے کلنٹن صاحب سے لکھوایا. اچھا ٹھیک. اچھا کلنٹن نے جو ہے انہوں نے اس کے
اپنا اس پہ یہ لکھا کہ جی جو ہندو، جب میں انڈیا گیا تھا تو چند ہندو انتہا پسندوں نے، میڈلین آلبرائٹ نے 2006 میں یہ کتاب لکھی تھی اور نام تھا اس کا دا مائٹی اینڈ آل مائٹی۔ اس میں کلنٹن نے یہ کہا تھا کہ میں نے جب 2000 میں انڈیا وزٹ کیا، یہ اس کے پریفیس میں ہے، اس کے بک کے شروع والا ہے سر فہرست، ٹھیک ہے جی، دی باچا ٹائپ جس کو کہتے ہیں آپ، یا وہ پیش لفظ، پیش لفظ، سم ہندو ملیٹنٹس ڈیسائیڈیڈ ٹو وینٹ دیئر آؤٹریج، انہوں نے 38 سکھ جو ہیں وہ مار دیے تھے۔ اگر میں وہ سفر نہ کرتا، یعنی میں بھارت نہ جاتا، تو شاید وہ آج بھی زندہ ہوتے۔ یہ کس نے لکھا؟ کلنٹن نے، اپنے ہاتھ سے، کس کے لیے لکھا؟ ہندوستان، اس خاتون کے لیے جو اس کے لیے وزارت خارجہ یعنی وزیر خارجہ کا کام کرتی رہی ہے۔ ٹھیک ہے سر، اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ یہ سوچیں کہ یار یہ پہلگام بھی خالی اس لیے کر دیا تھا کہ اس دفعہ امریکی نائب صدر جے ڈی وائنس وہاں پہ موجود ہیں، جن کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ انڈین ہیں، اچھا وہ ہم بھی تو گھوڑے دوڑا سکتے ہیں، اگر وہاں دوڑائے جا رہے ہیں اندازوں پہ تو یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، اچھا اب آپ تو پینک موڈ میں ہیں۔ وہ موصوف کالن سے ملنے کے بعد وہ چلے گئے راجستھان، وہاں ان کا استقبال ہوا بڑا، وہ روایتی قسم کا، نہیں ڈھول بج رہے تھے، پھر وہ ڈانس ہو رہا تھا جھمر مار کا ہے، اور ان کو ساتھ میں بچے لے کر گئے ہوئے ہیں جو کہ ان کو انڈین لباس بھی پہنایا ہوا ہے۔ وہ شور شرابے سے گھبرا کے انہوں نے منہ ادھر کر لیا، بچے بچے ہوتے ہیں، میں اس وجہ سے نہیں کہا۔ اور آج جو ہے وہ بڑے مزے سے تاج محل دیکھ رہے ہیں۔ تو یار جہاں آپ کو اگر پینک ہوتا تو یہ ہوتا کہ جی ڈی وانس کہتے ہیں کہ یار میرے اوپر آج ڈھول ڈمکا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی ہے، آئی ایم سوری، تو میں بہت نہیں سب کچھ ہوتا ہے، اپنا سب کچھ چھڑا کے گیا تھا نا پوپ کے پاس وہ، کیونکہ ہی ہیز کنورٹڈ ٹو کیتھولکزم۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بھئی میرا وزٹ اب جو ہے لائی لو ہے، میں یہاں آیا ہوں، میں صرف اپنی مسز کے خاندان وغیرہ سے ملوں گا، باقی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو، یو نو، سمجھ ہو نا بات۔ اگر آپ کے لیے یہ اتنا بڑا پینک کی واقعہ ہے، ہمیں لنک اب جوڑنا کہ ہے، آپ جی اب مجھے ٹائم کی بھی اس پہ کمی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی پینک سچویشن میں ہے، واٹ آر دا آپشن ود نریندر مودی؟ سر وہ یہ کیا آپشن وہ اویل کر سکتا ہے؟ ارے یا بابا، فوکس بس پاکستان رہے گا اس کے لیے؟ اچھا، اور صرف مجھے ایک اور بات کر لوں گا، اس سے پہلے 1995 میں بھی دو صحافیوں نے مل کر کتاب لکھی، دی میڈو۔ اس میں جناب سیاح جو تھے جرمنی کے، امریکہ کے، اور یعنی 5 کل تھے، وہ اٹھائے تھے ایک تنظیم، جیسے کل ایک ایجاد ہوئی ہے نا کوئی پتہ نہیں کیا انگریزی سے نام ہے اس کا، فرنٹ، اور ریزسٹنٹ فرنٹ، اس وقت الفاران۔ سر انہوں نے اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں ان لوگوں نے پولیس اور آئی بی کے اعلیٰ ترین افسر جو اس وقت تعینات تھے ان کی پوری زندگی کر کے ان کو کہ بہت دفعہ جو ہے بھارتی حکومت اغوا ہوئے سیاحوں کو بازیاب کروانے کے قریب تھی، لیکن انہوں نے نہیں کروایا تاکہ دنیا میں بدنام ہوں کہ جی کشمیر میں تو جی وہ انتہا پسندی چل رہی اور یہ اور وہ ہے۔